بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اسلام کی حالت میں تمہیں آخری وقت نصیب ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سارے پکڑ لو اور کوئی بندہ تفرقہ بازی نہ کرے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور پھر فرمایا تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے کرم سے ہوا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا کر بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت سیدھا راستہ نصیب ہو جائے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا، ان کی تابعداری نہ کرو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لو، تسلیم کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تقوی کی ہدایات اور احکامات دیے۔ تقوی پرہیزگاری ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اس بندے کو جس کو حاصل ہو جائے اس کو بہت بڑی عزت اور جنت میں اللہ بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج تقوی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ رب العزت خالق و مالک قادر مطلق، انسان محتاج ہے، ہر وقت اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔
اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ تقوی پرہیزگاری کو بندہ سمجھے اور اس پرہیزگاری کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے لیے سب سے پہلا سبق بندہ کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے اور ایمان کے راستے پر اپنے آپ کو لگائے۔ پھر اسی طرح تعلیمات دی گئی، بندہ نیک اعمال کرے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے، اور بندہ آج اللہ رب العزت کی فرما برداری اطاعت کرتا رہے اور اس کی یاد میں لگا رہے، اللہ کو نہ بھلائے۔ اور پھر تقوی پرہیزگاری کے بارے میں مزید فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، یہ بندہ اللہ کی حدود کی پوری پوری حفاظت کرے۔ حدوں کو توڑنے والا بندہ متقی نہیں رہتا، حد توڑ گیا بندہ آگے نکل گیا، خرابی کا شکار ہو گیا، نافرمانوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تقوی پرہیزگاری تو بہت بڑا منصب ہے، بندہ جہاں بھی ہو اللہ رب العزت سے ڈرے۔ اللہ رب العزت سے بندہ آج ڈرے گا تو پرہیزگاری کو اپنا لے گا، ورنہ بندہ دور جا نکلے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس آیت میں فرمایا جتنا رب سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو۔ حق تو بہت زیادہ ہے، وہ خالق و مالک ہے اور ہم تو محتاج محض ہیں اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق بہت زیادہ بنتا ہے۔ کبھی بھی بندہ اس کے آگے اکڑنے کی، تننے کی، ناشکری کی، نافرمانی کی کوشش نہ کرے اور بندہ اس راستے سے نہ چلے، اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا فرما بردار بنائے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا بندے کی جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرے، یعنی ڈرنے پر بندہ اپنا زور لگائے، اکڑنے پر نہ لگائے، ڈرنے پر زور لگائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر طاقت لگا دے کہ آج مجھے نفس اور شیطان ادھر لگاتا ہے اور میں نے زور لگا کر اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تو تقوی کا حکم آیا۔ اور دوسرا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اسلام کی حالت میں موت آئے، اب بندے کو چاہیے کہ اسلامی زندگی پر ایسا پکا ہو جائے کہ کبھی بھی اسلام میں شک نہ کرے، ہو جائے تو فوراً بندہ یقین میں تبدیل کرے اور بندہ کبھی نافرمانی نہ کرے، ورنہ بندہ دوسری حالت میں مرے گا تو نقصان ہوگا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کھڑا کیا جائے گا، اگر مرتے وقت بندہ یہودی تھا تو یہودیوں میں کھڑا کیا جائے گا، اگر مرتے وقت ہندو تھا تو ہندوؤں میں کھڑا کیا جائے گا، مرتے وقت بے غیرتی بے حیائی کی طرف تھا، ڈاکے مار رہا تھا، ڈاکے میں مارا گیا، یا کوئی شراب پیتا مر گیا یا کوئی اور جرم کرتا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ اسی حال میں موت آئے۔ تو بندہ عبادت گزار ہوگا تو عبادت گزاروں میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ مثلا ایک بندہ اللہ کے قرآن پہ لگ جاتا ہے، بڑی عمر کا ہے، اب بڑی عمر کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اب قرآن کریم پڑھنا ہے، اب میں نے ناظریں پڑھنا ہے یا حفظ پڑھنا ہے، تو اب اسی حال میں اس کو موت آئی تو اللہ رب العزت اس کا حشر پھر حافظوں میں فرمائے گا اور قرآن پڑھنے والوں میں فرمائے گا۔ اسی طرح بندہ اور کوئی اچھی نیت کر لیتا ہے اور اس کام میں لگا ہوا ہے، اب اسی نیک مقصد کے اندر بندے چلتے چلتے موت تک پہنچ گئے۔ جب بھی موت آنی ہے تو بندہ اس کے لیے آج پوری کوشش کرے کہ موت اس اچھی حالت میں آ جائے، سجدے کی حالت میں آ جائے، نماز کی حالت میں آ جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے آ جائے، ایمان اسلام پہ یقین والی موت آ جائے تو بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ دو باتیں آ گئی، ایک تقوی کا حکم اور دوسرا ایسے اسلام پہ پکے ہو جاؤ کہ اسی کے اوپر موت آئے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، یہ حبل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی، اب یہ قرآن کریم ہی اللہ کی رسی آسمانوں سے لٹکی
اور زمین پہ آئی۔ اللہ رب العزت نے اب اس کو بندوں کے سامنے پیش کر دیا، اب اس کے ساتھ مضبوطی سے تعلق بنا لو، اللہ خرابیوں سے بچائے گا، گرنے بھٹکنے سے بچائے گا۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں کہ ایسے حالات برے آنے والے ہیں، بڑی مشکلات آئیں گی، خرابیاں ہوں گی، اور ایسے ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان خرابیوں اور برائیوں سے بچنے کا راستہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن۔ اب اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، ان قصوں کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا کہ بندے کو آج پتہ چلتا ہے فرعون کیوں ہلاک ہوا، قارون کیوں برباد ہوا، شداد کیوں مارا گیا، اور ان لوگوں کے اوپر کیوں ایسے عذاب آئے، ابو لہب کیوں برباد ہو گیا۔ اب یہ پتہ چلتا ہے ان قصوں سے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے کہ انہوں نے کیسے کیسے قوم کو سمجھایا، تو انہوں نے بے حیائی کے راستے سے اور دوسرے حرام راستوں سے بچانے کی کوشش کی۔ تو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اس میں پہلے لوگوں کے قصے موجود ہیں، آنے والوں کے حالات بھی تمہیں پتہ چلے گا اس قرآن کریم کے ذریعے سے کہ انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ پھر تمہیں اس میں اللہ کا حکم بھی ملے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اب تم کیسے کیسے چلو گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے اور سمجھا رہے، اور فرمایا کہ تم مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، اس میں پہلوں کے حالات، آنے والوں کے حالات، اور تمہارے لیے حکم موجود ہے، اور تم اس قرآن سے مضبوط تعلق بنا لو گے، اللہ تمہیں خرابیوں سے بچا لے گا۔ تو یہ سبق حضور علیہ السلام نے پڑھا دیا، تو سب کو یہی سبق ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے، ہمارا تعلق قرآن سے پکا بن جائے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، یہی اس کا حق ہے، اس کا احترام کریں، عزت کریں اور قرآن کریم کی پوری قدر کریں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی سماعت فرما لیجئے، حدیث پاک میں موجود ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں، ایک بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے، جتنا شرک سے نفرت کرے گا اللہ کا پسندیدہ انسان بن جائے گا، اور دوسری بات عبادت گزاری میں بندہ قدم آگے بڑھائے، جتنا عبادت کرے گا اتنا اللہ کا قرب پائے گا۔ اس کے بھی احادیث میں اور بہت سارے مفاہیم موجود ہیں، اب اس کی بھی تفصیل تو بہت موجود ہے لیکن مختصر اس کو سمجھیے۔ تو تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، اللہ جیسے عبادت کو پسند کرتے ہیں، شرک والی نفرت کو پسند کرتے ہیں، تو اسی طرح بندے کا تعلق اللہ کے قرآن سے بن جائے، اس دوستی اور تعلق کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق اس قرآن سے بن جائے، فرقہ واریت سے ہم بن جائیں، کسی کو کیوں کافر بنائیں، کسی کو کیوں ایسے ہم کہیں، ہم قرآن کریم سے سارے اپنا تعلق بنا لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تین باتیں ہو گئی، چوتھی اللہ نے نعمت یاد دلائی ہے کہ تم کہاں کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اسلام دیا، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا، محبت آ گئی، نفرت ختم ہو گئی، بد امنی سے جان چھوٹ گئی، امن اللہ نے نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کو یاد دلایا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تم ساری دنیا کا مال لگا کر بھی وہ محبت نہیں پا سکتے جو اللہ نے ایمان اسلام کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اب کلمہ ایمان والی زندگی ہم سارے گزاریں، ایک دوسرے سے محبت اور ایسا تعلق ہم پھیلائیں، اس کے بدلے اللہ کی محبت اور رضا نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید تھوڑا سا اور بیان کر دیا کہ تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے میں پہنچ چکے تھے کفر اور نفرت کی وجہ سے، اور ان وجوہات کی وجہ پہ بندہ جہنم کے کنارے میں پہنچا، اللہ نے بچانے کا انتظام کیا، نبی آخر الزمان کو بھیجا اور قرآن کریم اتارا، اور اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں کو بیان کیا، تمہیں ہدایت نصیب ہو گئی۔ اب یوں سمجھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا دیا، اب تم جنت کے راستے پر چل پڑے ہو، اسی کے راستے کے اوپر مضبوطی سے چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو،
جہنم سے بھی بچائے گا، نفرت سے بھی بچائے گا، محبت اور عزت و عظمت اور اللہ تعالیٰ کامیابی والی جگہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں سبق پڑھایا ہے ایمان والوں کو، تو قرآن کریم کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔